مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار،
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ کون جلوہ ہو گیا شاہ کون جلوہ ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ بالکل نیا ہو گیا شاہ کون جلوہ نما ہو گیا شاہ کون جلوہ نما ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا کہا ہو گیا تم
نیا ہو گیا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ منتخب آپ کی ذات وعدہ ہوئی منتخب آپ کی ذات وعدہ ہوئی نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا نبی اللہ اس نے اللہ کو پالیا بلدا اس نے اللہ کو پالیا بلدا جو کوئی دل سے تیرا شادا ہو گیا جو کوئی دل سے تیرا شادا ہو گیا جو کوئی دل سے تیرا شادا ہو گیا مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافروں سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا اس نے اللہ کو پالیا بلدا اس نے اللہ کو پالیا بلدا جو کوئی دل سے تیرا شادا ہو گیا جو کوئی دل سے تیرا شادا ہو گیا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اس نے اللہ کو پالیا بلدا اس نے اللہ کو پالیا بلدا جو کوئی دل سے تیرا شادا ہو گیا جو کوئی دل سے تیرا شادا ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ آدم کا بالکل
مرحبا مرحبا یا نور اللہ سورج ماہ ماہ پارا گھما سورج الٹا پھرا ماہ پارا ہوا سورج الٹا پھرا جب اشارہ تمہارا شاہ ہو گیا جب اشارہ تمہارا شاہ ہو گیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے مادو پارا گھما سورج الٹا پھرا جب اشارہ تمہارا شاہ ہو گیا جب اشارہ تمہارا شاہ ہو گیا جب اشارہ تمہارا شاہ ہو گیا شاہ کون جلوہ نما ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا دیکھو رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا نبی اللہ مرحبا مرحبا یا نور اللہ منتخب آپ کی ذات والا ہوئی منتخب آپ کی ذات والا ہوئی نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ذات گھومی انتخاب وصف گھومے لاجواب نام گھوما مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود منتخب آپ کی ذات والا ہوئی نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا شاہ کون جلوہ نما ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا مرحبا مرحبا
رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا نبی اللہ مرحبا مرحبا یا نور اللہ ایسی نافذ حکومت تمہاری ہوئی ایسی نافذ حکومت تمہاری ہوئی تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا تم نے وقت جو کچھ کہا ہو گیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا ناز کر اے جمیل اپنی قسمت تو ناز کر جمیل اپنی قسمت تو خاک نالین احمد رضا ہو گیا خاک نالین احمد رضا ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ آدم کا بالکل نیا ہو گیا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ ربیع الاول کی چوتھی شب ہو چکی ہے ماشاءاللہ. ہم روز بروز 12ویں شریف کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ
12 ربیع الاول سے ملا دے اور ہم اس مبارک گھڑی کو پانے میں ایک بار پھر کامیاب ہو جائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی، واقعی وہ ایک بڑا بابرکت اور میں کہوں کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے، اور بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک ایسی ذات مبارک کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو وجہ تخلیق کائنات فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بلند رتبہ عطا فرمایا، آپ پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، آپ خاتم النبیین ہوئے، اور آپ پر آپ کی امت آخری امت قرار پائی، آپ کا دین اب یہی دین رہے گا، اور بہت سارے فضائل، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت عطا کی گئی۔ واقعہ معراج یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور بہت کچھ آپ کے فضائل قرآن کریم میں بیان ہوئے، پھر حدیثوں میں بیان ہے، اور آج تک عشاق عاشقان رسول آپ کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھتے ہی رہتے ہیں۔ اتنی عظیم اور پیاری بارگاہ، جس گھڑی آپ کی ولادت ہوئی وہ گھڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند فرمائی، صبح صادق، صبح شب ولادت جس کو کہتے ہیں نا، کہ رات کا حصہ جا رہا تھا، صبح آ رہی تھی، اور وہ مطلب یوں سمجھے رات کا بھی حصہ اور یہ دین کا یہ سب مکس کر کے ایک مبارک گھڑی بنتی ہے، صبح شب ولادت۔ تو یہ آپ کی بڑی پیاری یہ گھڑی ہے، اور پھر تاریخ 12 مہینہ ربیع الاول کا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے متعلق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ آقا کی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کی، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و بقا و کلام کی قسم، تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو سراہ شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے جو گھڑی پسند ہوئی، وہ گھڑی کتنی بابرکت و مبارک گھڑی ہوگی، 12 ربیع الاول، صبح شب ولادت، ماہ ربیع الاول۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک تصور بنتا ہے کہ وہ ہم اس گھڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو درود و سلام مزید بڑھا دیجئے، اگر اب تک سستی ہے تو اور درود و سلام بڑھا دیجئے، ہو سکے تو کوئی نیت کر لے کہ میں 12ویں تک 12,000 درود شریف میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کروں گا۔ ایک مشورہ دے رہا ہوں، ہر ایک اپنے اپنے ذوق و شوق کے حساب سے نیت کر سکتا ہے کہ صبح صادق یعنی 12 ربیع الاول کے صبح صادق تک، ولادت کے وقت تک میں 12,000 درود شریف پڑھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا کہ یہ مجھے صبح ولادت کا موقع نصیب ہوا، آقا یہ آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ، اللہ توفیق دے۔
تو کوئی 1,12,000 درود شریف کی نیت کر لے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ہمت دے، توفیق دے، 12 لاکھ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے جیب میں ایک ایسا کاؤنٹر رکھ لیں. یہ کاؤنٹر آتے ہیں آج کل، تو اپنی کوئی ایجنسی نہیں ہے، ایسے ہی ثواب کی نیت سے میں عرض کر رہا ہوں. ایسا کاؤنٹر رکھ لیں، اور یہ کاؤنٹر آپ مطلب کہ وہ اصل میں اس میں یہ کہ ہو سکے تو شہادت کی انگلی میں پہن لیں یا جس میں آپ کو آسانی ہو، اور پھر آپ یہ پڑھتے رہیں گے نا تو صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ بہت اچھی آپ کو مطلب ہے کہ سمجھے کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت نصیب ہوگی. جیسے میں نے چند ایک درود پاک پڑھے تو یہ پڑھتے رہیں. آپ کا ذوق ہے آپ کوئی اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود رضویہ پڑھ سکتے ہیں، درود غوثیہ پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. میں اس میں خاص کر مشورہ یہ دوں گا کہ جیسے وہ ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا جو گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، ویگن چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو عموماً ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے، کیونکہ میں نے خود کار کی ڈرائیونگ کرتے وقت اسٹیئرنگ، یہ بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، امیل سنت ساتھ بیٹھے تھے اور میں ڈرائیونگ کر رہا تھا کسی موقع پر، تو آپ نے توجہ دلائی کہ عمران اگر انگلی میں کاؤنٹر ہو نا تو اس میں آسانی رہتی ہے. تو مجھے بڑا اس میں فائدہ ہوا کہ مطلب ڈرائیونگ کے ٹائم پہ توجہ نہیں تھی کہ ڈرائیونگ کے ٹائم پر بھی ہاتھ میں یہ کاؤنٹر ہو تو کوئی اس میں فائدہ ہی مجھے نظر آیا. پھر اس کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا جب ڈرائیونگ کا موقع آیا، کار چلانے کا، گاڑی چلانے کا، تو ہاتھ میں کاؤنٹر ہو تو یا بعد ہوگا جیب میں رہ جائے تو پھر امیر سنت کی بات یاد آ جاتی تھی کہ عمران ہاتھ میں کاؤنٹر، انگلی میں کاؤنٹر ہو تو فائدہ ہوگا، تو بات یاد آ جاتی تھی، ریکال ہو جاتی تھی. تو اس سے کافی فائدہ ہوا. تو آپ آدھا ایک گھنٹہ، ہمارے عموماً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہوتی ہے، اور بعض ملکوں میں 2-2 گھنٹے تک ٹریفک جام ہوتا ہے، بہت سلو ڈرائیو چل رہی ہوتی ہے. تو بھی اس میں بھی یہ ایک برکت ہے کہ آپ درود شریف کی کثرت ہو جائے گی. دیکھیں نا جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. پھر ایک حدیث پاک میں کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. اور ایک روایت میں کہ جو شخص دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. تو اس طرح بہت سارے فضائل ہیں. جمعہ کے روز درود شریف پڑھنے کی فضیلت میں نے پڑھی ہے کہ جو کوئی روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر اس کی برکتیں بہت ہیں، مطلب دنیا اور آخرت کے لیے بہاریں بہت ہے اس کی. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی جسے طلب ہو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے کہ درود پاک یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں. جیسے وہ بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ وہ رات کو کسی ویرانے میں جنگل کی طرف جا رہے تھے، رات ہو گئی تو اب وہ ایک ڈر سا ہوتا کہ رات کا وقت ہے، درندے اور یہ جانور وغیرہ ہوں گے نقصان نہ پہنچائے. تو آپ کو درود پاک کی فضیلت یاد آ گئی کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آپ نے عزم کر لیا کہ میں رات بھر درود شریف پڑھتا رہوں گا، مجال ہے کہ کوئی درندہ یا جانور آ کے مجھے نقصان پہنچائے. اور آپ نے ایسا ہی کیا، آپ رات بھر درود پاک پڑھتے رہے، جانور آپ کے گرد گھومتے رہے آس پاس سے، لیکن کسی جانور نے آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچایا. تو درود پاک کی یہ برکت ہے. تو درود پاک کے بڑے فضائل ہیں. تو میں آپ کو جو ایک مدنی پھول خاص 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت جو عین ولادت رسول، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاص ایک وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اور خاص برکت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، رقت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اس خاص گھڑی کے وقت میرا ایک مشورہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 12 ربیع الاول کو درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئیے آج سے نیت کرتے ہیں
کہ ہم کوئی ایک فیگر طے کر لیں کہ میں با کثرت درود شریف پڑھتا رہوں گا، دن رات درود شریف پڑھتا رہوں گا. اور جو میں نے آپ کو ایک طریقہ عرض کیا ہے کہ اگر یہ کاؤنٹر آپ کے ہاتھ میں ہوا تو ایک کوانٹٹی بھی وہ فیگر بھی آپ کے سامنے آتا رہے گا اور یاد دہانی بھی رہے گی اور زبان پر زیادہ سے زیادہ درود پاک جاری رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام اس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پر بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہاں درود و سلام یہ بھی ہے. تو درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا جاتا ہے. کون سا شعر ہے یہ؟ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے نا. تو ہم درود پاک پڑھتے رہیں. درود پاک کے نذرانے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں. اور یہ ماشاءاللہ گھڑیاں ہیں اور یہ خاص درود پاک اس کی ایک اپنی برکت اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں. کوئی گھر میں بیٹھی اسلامی بہنیں ہیں، مدنی منوں کو کہہ دیں بیٹا درود شریف پڑھو. گھر میں مدنی منیوں کو کہہ دیں درود شریف پڑھیں. ایک ہدف دے دیں کہ بیٹا آپ نے اتنے درود شریف پڑھنے ہیں، ماں بیٹی آپ نے اتنے درود شریف پڑھنے ہیں، ماں اپنے اوپر لے لے میں نے اتنے درود شریف پڑھنے ہیں، ابو اپنے اوپر لے لے میں نے اتنے درود شریف پڑھنے ہیں، بیٹا اپنے اوپر لے لے میں نے اتنے درود پاک پڑھنے ہیں. اور یوں درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں. سارا گھرانہ درود پاک پڑھ رہا ہے، گھر کی در و دیواریں درود پاک کی صداؤں سے گونج رہی ہیں. اور یوں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی گھڑی کے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں. اس پہ فضول گفتگو سے بھی نجات مل جائے گی. فضول گفتگو، بیکار گفتگو اور گناہوں بری گفتگو سے تو ویسے ہی بچنا ہے، ان سے بھی نجات مل جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر یہ زبان پہ جاری رہے گا. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے نا، صلی اللہ علی محمد. پھر دعا ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. تو یہ ایک دعا، یہ درود پاک یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ زبان پر ذکر و درود دونوں جاری رہے گا. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی تمام عاشقان رسول نیت کر لیں. اور کیا عجب کہ یہ 12ویں تک درود پاک کا ایک ہدف پورا کرنے کی یہ نیت اور یہ کوشش ہمیں زندگی بھر درود پاک کی کثرت کرنے والا بنا دے. موج لگ جائے گی نا، موج لگ جائے گی. اتنے مطلب مزے کو مزہ آ جائے نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی، یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو پتہ چل جاتا ہے کس نے درود پاک پڑھا. ہاں ایک فرشتہ ہے بارگاہ رسالت میں جس کی ذمہ داری حاضری وہاں ڈیوٹی ہے وہ فرشتے کی کہ دنیا میں جو کہیں جہاں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے اور اس کے والد کا نام سمیت میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے. تو غور کریں
فرشتے کی ذمہ داری، ڈیوٹی ہے، بارگاہ رسالت میں ان کی ڈیوٹی ہے. ہم درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھے درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اتنے سارے پتہ نہیں اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں درود پاک پڑھا ہو، کیا عجب. اور ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ ان سب کے نام مع ولدیت اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں ان کے درود پاک کے تحفے حاضر کیے ہوں گے. اب غور کریں کہ جب ایک فرشتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا غلام کہاں درود پاک پڑھ رہا ہے، وہ نہ صرف اس کے درود پاک کو سن رہا ہے بلکہ ان کے نام اور ان کے والد کے نام کو جانتا ہے. یہ شان خدمت گاروں کی میرے سرکار کا علم کیا ہو. فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو جتنا زیادہ درود پاک ہم پڑھتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی بارگاہ سے برکتیں نازل ہوں گی. اور خوب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد اللہ کی رحمت سے ہم اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر، اپنے وجود پر اس کا فائدہ محسوس کریں گے، وجود پر محسوس کریں گے. اب روحانیت نصیب ہوگی، رقت نصیب ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی، نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، گھر میں برکت آپ کو نصیب ہوگی، اور نہ جانے کیا کیا اس کی بہاریں ملے گی. کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب دعا کرو تو اس کے اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کرو. تمہاری یہ دعا کی قبولیت ہونے کے لیے بہترین ارشاد ملتا ہے ہم کو کتابوں میں کہ اول آخر درود پاک پڑھو گے تو یہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو قبول ہے. تو اس کے درمیان میں جو دعا کی جائے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی. تو درود پاک پڑھ، جب بھی دعا کرے اول آ کے درود پاک پڑھ لیں. ہم نارملی بھی کئی دعائیں پڑھتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، سواری کی دعا پڑھتے ہیں، اس طرح آئینے میں دیکھنے کی دعا پڑھتے ہیں، کپڑے پہننے کی دعا پڑھتے ہیں، پانی پینے کی دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، دودھ پینے کی دعائیں ہیں. اتنی ساری دعائیں ہیں. تو ماشاءاللہ یہ دعاؤں سے پہلے اول آ کے درود شریف پڑھ لیں. سبحان اللہ، مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بھی زیارت، سبحان اللہ. اور امیر سنت کی زیارت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مدنی منیا جو وہاں امیر سنت کے پاس موجود ہیں، ان کی بھی وہ دیکھ رہے ہیں ہم دل جوئی کے سارے واقعے. روزانہ ماشاءاللہ اس طرح کے مناظر آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پہ دکھائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کو امامہ دیا ہے، پاپا کو دے گا حسن رضا. ماشاءاللہ. یہ دل جوئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. خوب ثواب. یہ ثواب لوٹنے کے ہیں. جو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 60 برس کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. تو یہ دل جوئی اور یہ ثواب کمانے کے بڑے پیارے ذرائع ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اور خوب اس طرح نیکیاں کمانے کی عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم آپ اب نیت کریں اپنے طور پر کہ کون کتنے درود پاک کے تحفے پیش کرے گا. روزانہ آگے ایک ہدف لے لیں. جیسے ہر نماز کے بعد 200 بار درود شریف، ہر نماز کے بعد 100 بار درود شریف، ہر نماز کے بعد آپ نیت کر لیں کہ جناب میں 300 بار درود شریف پڑھوں گا، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اتنے درود شریف پڑھ لوں گا. بس اس پہ کفر مدینہ لگانا پڑے گا، بولنا نہیں. کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھنے میں کوئی معنی نہیں، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی اس موقع پر نہ پڑھا. جیسے بیان ہو رہا ہے تو بیان کے دوران نہ پڑھا جائے اوراد و وظائف اور توجہ کے ساتھ بیان سنا جائے، یا ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ جن میں نہ پڑھا جائے توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کئی اور مواقع ہوتے ہیں اور بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب دعوت میں چلے گئے، اب دعوت میں کیا بات بولتی ہے؟ دعوت میں 1.5-2 گھنٹے آرام بیٹھنا، آرام بھی کیا کرنا، بیٹھنا ہوتا ہے کہ کب ڈھکن اٹھے گا اور کب کھانا ملے گا. تو ہاتھ پہ کاؤنٹر ہو اور یا نہیں ہو تسبیح پکڑ لے، کچھ بھی نہیں تو انگلی کے پوروں پر پڑھ لے، جو بھی ہے. تو یہ یاد دہانی، یوں سمجھے کہ اس میں ایک یاد دہانی رہتی ہے.
تو ایک یاد دہانی رہے گی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چلیں درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر کی بات, ہاں اگر اللہ نہ کرے وہاں باتیں غیبت کی ہو رہی ہیں, جیسے نارملی طور پر ٹیبلوں پر لوگ بیٹھتے ہیں تو غیبتوں بھری باتیں شروع کر دیتے ہیں, معاذ اللہ, اس کی برائی اس کی برائی تو اس کی, تو پھر بعد اگر سیاسی طور پر ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج اس ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا شروع ہونے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ درست کر کے یہ حضرت سب کھڑے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ کچھ کھانا کھانے کا نظام ہی ایسا گڑبڑ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کر بولے گا یار کھانے کا نظام تو درست کر نہیں سکے, یہ ملک درست کرنے کی باتیں کر رہے تھے, نظام درست کرنے کی باتیں کر رہے تھے. تو یوں ایک عجیب و غریب سا ماحول ہوتا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے جہاں بیٹھے ہوا گناہوں بری باتیں ہو رہی ہیں, غیبت ہو رہی ہے, چگلی ہو رہی ہے, تہمت ہو رہی ہے, بہتان تراشی ہو رہی ہے, کسی مسلمان کی عزت میں وہ مطلب کہ دست اندازی کی جا رہی, کسی مسلمان کی عزت اور آبرو سے کھیلا جا رہا ہے, تو آپ بالکل وہاں سے اٹھ جائیں. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے اور آپ کو لگتا ہے تو آپ خاموش کرائیں کہ بھائی یہ باتیں نہیں کرو, یہ گناہوں بری باتیں ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائیں گے تو ان کو روکیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے بس میں ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. آپ کو کس نے زبردستی بٹھا کر رکھا ہے؟ اٹھ جائیں, کسی اور ٹیبل پہ جا کر بیٹھ جائیں, کسی اور کرسی پہ جا کر بیٹھ جائیں, کچھ نہیں تو آپ کچھ اور کر لیں, مگر وہاں نہ بیٹھے. گناہ بری باتیں کرے تو ہمارا کیا کام؟ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. تو یہ مطلب کہ اس طرح کی مجلسوں سے ویسے بیچنا چاہیے. دعوت کے خالی نہیں کہہ رہا, گھر میں, بازار میں, دکان میں, کہیں بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا نہ خواستہ کہیں غیبت ہو رہی ہے, چگلی ہو رہی ہے, تہمت ہو رہی ہے اور اس طرح کی گناہوں بری باتیں ہو رہی ہیں, ہمارا اس سے کیا کام ہے؟ گناہوں بری باتیں سنیں. ابھی تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ہمیں مطلب کہ بارگاہ رسالت میں نظر کرنا ہے. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. ماشاءاللہ امیل سنت کے ملنے کے منفرد, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ ہمارے عرب شریف سے, عرب ملک سے آئے ہیں, خلیجی ملک سے, ہمارے عربی مبلغ ہیں. آپ نے کبھی کبھی ان کا بیان مدنی چینل پر دیکھا سنا ہوگا. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں تو ویسے ان باتوں سے بچنا ہے کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت سے تباہی ہے. غیبت میں کوئی بھلائی نہیں ہے, تہمت میں کوئی بھلائی نہیں ہے, بہتان میں کوئی بھلائی نہیں ہے, چگلی میں کوئی بھلائی نہیں ہے, اور فضول گفتگو میں بھی کیا بھلائی ہے بتائیے. ایک تو گناہ بری گفتگو تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. ماشاءاللہ امیل سنت نے مدنی منوں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھا کر خود ان کے پورے خاندان کی دل جوئی کا سامان کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ پورے خاندان کی دل جوئی کا سامان ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ اس طرح ان کو کتنی نیکیاں اور ثواب انہیں مل رہا ہوتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجھے بعض ادائیں یاد آ رہی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے, انہیں اپنے ساتھ سوار کروا لیتے تھے. اس سے کتنی دل جوئی ہوتی تھی صحابہ کرام کی. تو ماشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے امیر سنت یہ کتنی پیاری پیاری اداؤں کا ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ طے ہوا انشاءاللہ با کثرت درود پاک پڑھیں گے. چلو چلتے ہیں جلوس میلاد کی طرف. رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول, اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول, اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ کے لا سرکار تشریف لانے لگے, حوروں غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حوروں غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی
روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حبیبہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ سرکار آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی مرحبا قیامت مرحبا سچے قیامت مرحبا اچھے کی مرحبا سونے کی آمد مرحبا جشن آمد رسول، اللہ اللہ کی بھی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دیکھا گیا، دکھایا گیا، جھکائے تارے اور چاند شرما گیا، جھکائے چاند شرما گیا، دیکھ کر مسکرانے لگی، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ سب سے کہنے اللہ دعا ہو قبول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، مرحبا مرحبا تو نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا تو نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا تو نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا دلبر کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا سالار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا دلبر کی آمد، مرحبا سالار کی آمد، مرحبا سالار کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا آقا اقتدار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا بچے کی آمد، مرحبا بچے کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی دل بڑا مسرور گئے، عید میلاد النبی دل بڑا مسرور گئے، عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ
طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جگہ ذرہ ذرہ سب جگہ نور سے معمور ہے، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا چھٹ گئے غم کا مارا جھوم اٹھا، غم کے بادل چھٹ گئے غم کا مارا جھوم اٹھا، خوشی خوشی ماں ربیع نور مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد وہ، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد وہ، تیرا نور بل کے گھر کا گھر سر نور ہے، مرحبا 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 یا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور آمد مرحبا، نور آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد، پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد، پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد، پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب میلاد، شادی رچی ہوئی ہے شادی آنے شادی راجی ہوئی ہے، ہنستے ہیں شادی آنے، دولہا بولا بولا دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا ہمیشہ بے میلاد، دولہا بناؤ ان کو روشا بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو روشا بناؤ ان کو، اے عرش تک یہ شور اے عرش تک یہ شور ہمیشہ بے میلاد، تیری چمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی چمکا میرے بھی چمکا صبح شب میلاد، پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے، پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے، عہد بہار آیا عہد بہار آیا عہد بہار آیا، صبح شب میلاد، دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا، صبح شب میلاد، سارے ربیع الاول تیری جھلک سچے پیارے ربیع الاول تیری جھلک
دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پاتا ہے دو جہاں میں تو نے سیا کا بڑا پاتا ہے دو جہاں میں تو نے سیا کا بڑا پاتا ہے دو جہاں میں تو نے سیا کا بڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چکے جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چکے جھنڈا ارشوڑا پریرا ارشوڑا پریرا صبح شب ولادت آمینہ کے دل ربا اہلا وسہلا مرحبا اے حلیمہ کے پیا وسلم مرحبا وسلم مرحبا وسلم مرحبا وسلم مرحبا حشر میں آتار اور دیکھتے ہی بولو بولو کر آمد مرحبا قیامت مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا تفسیر کی آمد مرحبا تفسیر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور آمد مرحبا پر نور آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا گدائی کو سامانا جس کے سر پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ 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 سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا دادے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور اپنے پیدا اپنے پیارے کو فرمایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے
لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا اے میرے پیشوا مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر پیدا مرحبا مرحبا آئے شمس ضحا مرحبا مرحبا شاہ بدر دوجا مرحبا مرحبا آئے نور الہدی مرحبا مرحبا
مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا رہ کرو رہنما مرحبا مرحبا شاہ ہر دو سرا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا راحت آمینہ مرحبا مرحبا والد فاطمہ مرحبا مرحبا آئے صدر الاولیاء مرحبا مرحبا سب لگاؤ صدا مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ کون آتا آئے گل پڑ گیا مرحبا 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 حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان
نہیں پر جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بل جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن کروں کیا اگر تیرے نام پر سب کو وارا کروں پہ جا پتا نہ بسے کرو کیا نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی برا اپنے کریم کا میں گدا ہوں، اپنے کریم کا میں گدا ہوں، اپنے کریم کا ملا کہ جسے کھلے گئے ہاتھ بتا مفلسوں کے دل کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، میں گدا ہوں، اپنے
کریم کا میرے قریب مگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے جربے بہا دیے گئے میں گدا ہوں اپنے قریب اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمت توبو الی اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ اس کا تذکرہ مدنی مذاکرے میں بھی ہوا تھا کہ کشتی پہ بھی ماہی گیر عاشقان رسول کیماڑی کے اس ساحل سمندر پر انہوں نے جلوس میلاد نکالا تھا اور اس کے کچھ مناظر وغیرہ جو ہے استقبال ماہ میلاد کے لیے یہ جلوس نکلا تھا، اس کے مناظر ہمارے پاس ہیں، تو آپ کو ہم وہ